أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك وقال أيضا فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اپنی عبادات اطاعت بندگی مجلس کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد شب شہادت ہے بی بی دو عالم سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی روح پرفتوح کی خوشنودی کے لیے کہ وہ ہم سے راضی رہیں ایک مرتبہ صرف انہی کی خوشنودی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں ہم سب کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے مخصوصاً وہ مرحومین وہ دنیا سے جو چلے گئے ہیں جن کے آج نام لے ان کو یاد کرتے ہوئے علماء کرام شہداء امام الشہداء تازہ جو شہید ہوئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے
اور خصوصاً جو بانیان مجلس ہے ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى بيت محمد سادات عظام علماء کرام خصوصاً مہمان گرامی سب سے عذر خواہی کرتے ہوئے چند کلمات صاحب مجلس کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت صاحب مجلس کی بارگاہ میں بانی مجلس کی طرف سے یا بانیان مجلس کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضا اتنی پسند ہے، اللہ رب العزت اسے دین و دنیا سب کی بہتری اور خیریت عنایت فرما دیتا ہے، اور جو بھی زہرا سلام اللہ علیہا سے راضی نہیں ہے اللہ رب العزت کا ان پر غضب ہے۔ تو کوئی ایسا مصداق جن کی وجہ سے ناراضگی زہرا وجود میں آئے، جن کی وجہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی سلام اللہ علیہا لوگوں سے ناراض تھیں، بالآخر تاریخ کے اوراق ان چیزوں سے سیاہ ہے۔ شاید کوئی بھی پانی، کوئی بھی مطہر یعنی اس نجاست کو پاک کر نہیں سکتا، یعنی اس حد تک تاریخ کے اوراق سیاہ ہے۔ اور یقیناً عرض کروں گا انشاءاللہ مختصر وقت میں، لیکن عرض کیا کہ رضا فاطمہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خداوند متعال نہ تنہا فاطمہ کو راضی فرماتا ہے، کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیہ کریمہ کا نزول اگرچہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن کل آپ کی خدمت میں روایت کو عرض کیا اور حوالہ بھی مسند فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب امام سیوطی کی، اس میں یہی ہے کہ جیسے پیغمبر نے فاطمہ کا یہ حال دیکھا کہ پیغمبر دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی جو ہے نا چلا رہی ہے اور ان کے جسم مطہر پر بہت خلق کپڑا، پرانا کپڑا حضرت کے جسم مطہر پر ہے، اور وہ بھی اون نہیں بلکہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا جو ہے نا کپڑا ہے، لباس ہے حضرت زہرا کے جسم پر۔ تو وہاں پر حضرت نے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ اسبری علی مرارت الدنیا لنعیم الآخرت غدا، میری بیٹی دنیا کی ان سختیوں پر، دنیا کی ان تلخیوں پر صبر کر لینا، آخرت کی نعمتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔ جب اتنی بات ہو گئی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کو اتنا دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ نزول کا جو وقت ہے، نزول کا جو زمان ہے، اس زمان کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے جس طریقے سے رسول کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تجھے اتنا دوں گا قیامت کے دن تو راضی ہو جاؤ گے، اسی
طریقے سے فاطمہ الزہرا سے بھی ضمناً یہاں پر اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ اے میری حبیبہ اور میرے حبیب کی حبیبہ، آپ کو بھی قیامت کے دن اتنا دوں گا، اتنا عطا کروں گا۔ اور واقعاً روایات، ان چیزوں سے روایات میں یہ مطالب بھرے ہوئے ہیں کہ سیدہ کونین کبھی بھی محشر کے میدان میں اپنے کسی محب کو چھوڑ کر بی بی جنت میں داخل ہو جائے۔ صلوات پر محمد بس زہرا سے محبت کرنے کا جو نتیجہ، جو انعام انسان کو حاصل ہوتا ہے، دو روایتوں کو نقل کر کے پھر اس کے بعد اس مصداق کی طرف چلا جاؤں گا جہاں پر ناراضگی زہرا موجود ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس روایت کو نقل کیا ہے جناب سلمان فارسی سلام اللہ علیہ سے، فرماتے ہیں کہ سلمان کہتے ہیں کنتو ذات یوم جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پیغمبر کی خدمت میں بالاخرہ جس طریقے سے نشستیں ہوتی ہیں، جلسات ہوتے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھا۔ اذ اقبل علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہاں پر حضرت امیر المؤمنین کا ورود ہوتا ہے۔ پیغمبر تشریف رکھتے ہیں، نبی تشریف رکھتے ہیں، ولی اور وصی کا ورود ہوتا ہے۔ فقال له یا علی، وہاں پر فرمایا اے علی، الا ابشرک، میں تجھے ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ اور خوشخبری پیغمبر کی زبانی علی کے لیے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ خوشخبری ہمیں سنا دیں؟ قال بلا یا رسول اللہ، قال فرمایا پیغمبر نے فرمایا ھذا حبیبی جبرائیل، یہ میرے دوست جبرائیل امین جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت جبرائیل امین کا نہ تنہا نزول تھا بلکہ جبرائیل بھی پیغمبر کی خدمت میں تھے۔ یخبرنی عن اللہ عز وجل، میرا حبیب جبرائیل اللہ رب العزت سے یہ خبر مجھے دے رہے ہیں کہ انہو قد اعطى محبک وشیعتک 7 خصال۔ یا علی، اللہ رب العزت تیرے محب کو، تجھے جو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے تجھ سے، اس سے، اور وہ جو شیعہ ہے، شیعہ اور محب آپ کو معلوم ہے علماء سب تشریف رکھتے ہیں، اگر ہم ان کو نسب اربعہ میں لے جائے تو عموم خصوص مطلق کم از کم ان کے درمیان موجود ہے۔ ایک طرف تو انشاءاللہ موجبہ کلیہ ہے اور دوسری طرف موجبہ کیا ہے آغا جزیہ ضرور ہے۔ بالآخرہ اللہ رب العزت کریم ہے، وہ جو محبت دل سے فاطمہ سے کرے، جو محبت دل سے علی بن ابی طالب سے کرے، اس محبت کی اتنی قدرت ہوتی ہے، اس محبت میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر کہہ رہا ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے، فرمایا 7 خصلتیں اللہ رب العزت علی تیرے شیعہ اور تیرے محب کو دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الرفق عند الموت، جو ہمیں ڈر لگتا ہے، دعائے عدیلہ پڑھتے ہیں، فلان سورت پڑھتے ہیں، فلان دعا پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ سکرات الموت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ جو موت ہے، موت بہت سخت چیز ہے۔ روایت آپ نے حتماً اس مطلب کو پڑھا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی سے جب ناصریہ میں حضرت کی جو وفات ہوئی تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، تبلیغ پہ تھے، بالاخرہ مختلف روایات میں آپ کو معلوم ہے، تقریباً 6-7 روایتوں سے بھی اوپر ہی اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی وفات کے وقت کہاں پر تھے، اسی کے بارے میں کئی نکات موجود ہیں، لیکن ہم نے وہی مشہور اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور آپ نے بھی اس مطلب کو پڑھا ہے۔ ناصریہ میں یہ واقعہ ہو گیا تو بی بی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2-3 سوال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری اماں، اگر آپ کی رضا ہے، آپ چاہیں تو دنیا میں کیا کرنے کے لیے آپ آ جائیں گے، واپس اگر آنا چاہیں تو کہا 2 عمل مجھے دنیا سے بہت ہی پیارے ہیں، 2 عمل۔ وہ ایک عمل کیا ہے؟ سردیوں کی سخت سردی ہو، موسم سرما کی سخت سردی ہو، ٹھنڈا پانی ہو،
اپنی زبانی کہہ دوں، جہاں پر یخ بنی ہوئی ہے وہاں سے پانی میں اٹھا لوں اور اس پانی کے ذریعے سے میں وضو کروں اور نماز شب پڑھوں۔ یہ میری ایک تمنا ہے۔ دوسری تمنا یہ ہے یا عیسیٰ یا روح اللہ، گرمیوں کا موسم ہو، سخت گرمی ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں جیٹھ کی گرمی کہتے ہیں غالباً، یہ گرمی پڑ رہی ہو اور وہاں پر میں صبح سے لے کر شام تک روزے رکھتی رہوں، یہ میری تمنا ہے۔ تو عیسیٰ نے بھی بالآخرہ مسیح ہے ہر کسی کے لیے، مردوں کو خدا کی اجازت کے ساتھ مسیح زندہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا فعل ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر۔ عرض کیا باندر گرامی تو آ جائیں دنیا میں، ان اعمال کو انجام دیں۔ کہا عیسیٰ میں نہیں آؤں گی واپس۔ ٹھیک ہے، یہ دو عمل بہت لیکن نہیں آؤں گی اس وجہ سے کہ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا ہے۔ یعنی انسان سوچ کر حیران ہو جاتا ہے، وہ مریم مقدسہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا وہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اس حد تک حتی ان کی مریم کی نبوت کے قائل ہیں لوگ۔ یہ تو ہمارے جو برادران ہیں وہ حضرت مریم کو نبیہ سمجھتے ہیں، اور ان کی روایات، ان کی کتابوں میں یہ روایت جو ہے نا موجود ہے، بری ہوئی ہے۔ ہم نے بالآخر آپ نے بھی جس طریقے سے اپنی آنکھوں سے اس روایت کو پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھ لیا ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں وہ نبوت کے قائل ہیں، نبیہ کہا ہوا ہے روایت میں، لیکن ہماری کسی روایت میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اتنا مقام جناب مریم سلام اللہ علیہا، لیکن موت سے فراری نظر آتی ہے۔ جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن مجتبیٰ کریم اہل البیت، کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے۔ نماز شب کی دعائے حزین میں حضرت اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا ہے، پروردگارا موت کی تلخی اتنی زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، موت کے بعد کہا جاتا ہے قبر ہے جو برزخ کا عالم ہے، لیکن وہاں پر جو مومنین ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، قبر تو یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کی ان کھائی میں سے یا جہنم کے ان ٹویوں میں سے ان میں سے ایک گڑھا ہے، گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی جہنم کا ایک باب ہے۔ لیکن اہل بیت کے لیے، مومنین کے لیے اصل جہنم والی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اگر موت کے بعد قبر والا جو نکیر و منکر کا سوال اگر نہ ہو، اس کے بعد برزخ کا عالم نہ ہو، چلتے چلتے جو میزان نہ ہو، حساب نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہی احبہ اور دوستوں کی جدائی، یہی موت کافی ہے انسان کے لیے، اتنی تلخ ہے۔ لیکن آپ کے لیے کیا ضرورت ہے ایسی فکر کرنے کی؟ یہ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کی زبانی پیغمبر کو سنایا، پیغمبر کی زبانی علی ابن ابی طالب کو سنایا، اور علی ابن ابی طالب آپ کو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 7 خصال، 7 خصلتیں میں آپ کے شیعہ اور آپ کے محب کو عنایت کروں گا، الرفق عند الموت، موت کے وقت بہت آسانی، سکرات الموت واقعا وحشتناک ہے انسان، یعنی موت کا سن کے اب تو لوگوں نے لوگوں کو اس طریقے سے مارا، اس طریقے سے مارا، اس طریقے سے مارا کہ موت کی جو سختی ہے وہ انسان بلا پا رہا ہے، ورنہ واقعا بہت سخت ہے۔ دوسری چیز والانس عند الوحشہ، اے علی جب قبر کی تنہائی ہو تیرے شیعہ سے اللہ یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ یہ خبر سناتا ہے کہ تیرا شیعہ کو قبر میں مونس و غمگسار وہاں پر ملے گا، وہاں پر انس ہی انس ہے، وہاں پر وہ تنہا نہیں ہے، وہاں پر اس سختی میں وہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز والنور عند الظلمہ، جو قبر خود کہتی ہے ہر دن زمین ہمیں آواز دیتی ہے، قبر ہمیں آواز دیتی ہے میں ظلمت اور تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں فلانا گھر ہوں، میں فلانا گھر ہوں۔ بالآخر جو ہر دن 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو قبر آواز دیتی ہے، ایک شیعہ کے لیے آواز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ تخصصاً اس آواز سے بالکل جدا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ قبر میں مونس کی ضرورت ہے، قبر میں مونس کی ضرورت ہے، تو شیعہ کے ساتھ محب کے ساتھ وہاں پر مونس وہاں پر ضرور ہے، اور قبر میں نور کی ضرورت ہوتی ہے، والنور عند الظلمہ یہاں پر موجود ہے، نور عند الظلمہ بھی ہے، والامن عند الفزع جب بے چینی اور اضطراب ہو اس وقت اللہ کہتا ہے جب لوگ سارے کے سارے بے چین ہوں گے مضطرب ہوں گے، اے علی تیرا شیعہ وہاں پر مضطرب نہیں ہوگا، وہاں پر بے چین نہیں ہوگا۔ والقسط عند المیزان اور میزان کے وقت ان کو حق دیا جائے گا، ان کو بہتر طریقے سے ان کا حساب ہوگا۔ والجواز علی الصراط ودخول الجنہ اور یہ صراط سے گزر جائیں گے آپ کے شیعہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ودخول الجنہ اور جنت میں بہشت میں داخل ہوں گے کب؟ قبل سائر الناس۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائر کے دو معنی ہیں، ایک باقی ہے ایک تمام ہے، یہاں پر تمام کی بات ہے۔ جو واقعی شیعہ ہوگا، واقعی محب اہل البیت ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تمام لوگوں میں سے، تمام امتوں میں سے، کہ 80 عام 80 سال پہلے۔ اب خود اندازہ کریں کہ ایک نفر علی علیہ السلام سے، اولاد علی سے، زہرا مرضیہ سے، خمسہ کساء سے، چہارتہ معصوم سے محبت رکھتے ہیں، تو اس کو اتنی جزا اور اس کو اتنا انعام دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں بہرحال اس روایت کو پوری روایت کو نہیں پڑھوں گا، دوسری جو ہے نا تیسری روایت کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ روایت بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت صلوات پڑھیں محمد واحد بیٹا اللہ یا علی محمد و آل محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیغمبر کی جو حدیث ہے، جو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جو راضی ہو، پیغمبر فرماتے ہیں یبعث اللہ عبادا یوم القیامہ، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو، عبادا میں جو تنوین ہے تنکیر ہے یہاں پر، اس وجہ سے عبادا یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ عباد کون ہے، یہ بندے کون ہیں، ویسے بھی عباد کہنے سے یعنی اچھے بندے، کیونکہ ہمارے پاس ایک عباد کا لفظ ہے، ایک عبید کا لفظ ہے، ایک عبدہ کا لفظ ہے۔ عبید یعنی جو جس کی کم حیثیت ہو، کم قیمت ہو، اس میں غالباً استعمال ہوتا ہے۔ عبادہ معمولاً کافر بندوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عباد جو ہے وہ مومن بندوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ عباد کچھ اچھے بندے وہاں پر موجود ہیں، تحلل وجوہہم جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نورانی چہرے کے ساتھ وہاں پر ہیں۔ فرماتے ہیں نوران علیہم ثیاب من نور، اور ان کے جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ بھی نور ہی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر کہاں پر ہے؟ فوق منابر من نور، وہ نور کی کرسیوں پر منبروں پر بیٹھے ہوں گے وہاں پر جہاں پر ہے۔ فرماتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ قُضْبَانٌ مِّن نُورٍ، چھڑیاں ہوں گی وہ بھی نور کی، نور کی لاٹھیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی۔ فرماتے ہیں عن یمین العرش وعن یسارہ، یہ لوگ کچھ عرش کے دائیں طرف اور کچھ عرش کے بائیں طرف بیٹھے ہوں گے۔ بمنزلۃ الانبیاء، جہاں پر انبیاء ٹھہرتے ہیں، جہاں پر انبیاء کی منزل ہے وہاں پر یہ عباد ہوں گے، وہاں پر یہ لوگ ہوں گے۔ وَلَيْسُوا بِأَنبِيَاء، لیکن انبیاء نہیں ہے، انبیاء کی جگہ پر ہے، انبیاء نہیں ہے۔ وَبِمَنزِلَةِ الشُّهَدَاء، شہداء کی جگہ پر ہے، منزلت میں ہے۔ وَلَيْسُوا بِشُهَدَاء، اور شہداء نہیں ہے۔ نبی کی جگہ پر ہے، نبی نہیں ہے۔ شہید کی جگہ پر ہے، شہید نہیں ہے۔ یعنی نبوت کا ثواب ان کے اعمال میں، شہداء کا ثواب ان کے اعمال میں۔ فقال رجل، اب وہاں پر ہوتا ہے نا معمولاً یہ گنجے سر جلدی اوپر کو جو ہے نا اٹھتے ہیں، ایک نفر اٹھا وہاں پر، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے خدا کے حبیب یہ بتائیں انا منہم، کیا میں ان سے ہوں؟ میں نبی کی منزلت میں بیٹھوں گا، نبی نہیں ہوں، شہید کی جگہ پر رہوں گا، شہید نہیں ہوں۔ کہاں تیری نصیب میں، تیری قسمت میں شہادت کی موت ہے یا جو ہے نبوت کی موت ہے؟ انا منہم، میں ان میں سے ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے نہیں ہے۔
فقام آخر، وہ جو دوسرا ہے وہ بھی اٹھا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انا منہم، تو یہ نہیں تو میں ہوں، کہا یہ نہیں تو تیرا کہاں نمبر آ جائے گا، تیرا نمبر تو یہ ہے جب یہ جائے گا۔ یہ کب جائے گا؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ تو اس وقت جنت میں جائے گا جب جو ہے نا اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا، نہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزرے گا نہ یہ جنت میں جائے گا، تیری نوبت اس کے بعد ہے، تو بھی نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ فقال اللہ، حضرت نے فرمایا نہیں، تو بھی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ان جگہ پر دیکھنا، اس جگہ پر جب اس میں نہیں پہنچیں گے تو جنت میں کہاں جائے گا؟ تو بالآخرہ دل جو ہے نا ہوتا ہے، بالآخرہ کون ہے؟ یہ کچھ ایسے صحابی ہمارے پاس موجود ہیں تاریخ میں، بڑی بڑی جو ہے نا کتابوں کا مطالعہ آپ فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے، کسی کا اپنا کوئی نقصان ہے تو پریشانی ہے، کسی کی منفعت ہے تو نقصان ہے، ان کو درد ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اس کی عادت ہوا کرتی تھی ہمیشہ جنگ تبوک سے جو چھڑی نہیں گئی ہے، وہ اسلام کے لیے بڑی سخت جنگ تھی، بڑی سخت، یعنی یہ سفر اتنا سخت سفر ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے سفرے پہ دسترخوان پہ کیا کیا چیز ہیں، بہت ساری چیز ہے، لیکن جنگ تبوک میں جانے والے لوگ روایت میں یہ لفظ آیا ہوا ہے ایک کھجور کا ایک دانہ 9 نفر کھاتے تھے، پتہ نہیں وہ کیسے کھاتے تھے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ 9 نفر کھجور کا ایک دانہ، بس اسی سے جو ہے نا لذت لینا اور دوسرے کو حوالے کرنا۔ اقتصادی لحاظ سے ہر لحاظ سے بڑا کمزور سفر تھا، بڑا سخت سفر تھا وہ، باہر بہت سارے واقعات ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ ادھر سے حکم آ رہا ہے، تھوڑا سا علماء جو ہے نا اگر زحمت نہ ہو جائے تو تھوڑا سا اس طرف آ جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ سوچا پیغمبر کو نہ چھوڑا جائے، پیغمبر مدینے میں واپس نہ آئے کسی بھی صورت میں۔ کیا کیا کم بختوں نے، سبھی طرح جائے دیکھنا، سبھی جو ہے نا ان کم بختوں نے مشورت کیا آپس میں۔ یہ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ حجت الوداع سے واپس جاتے ہوئے اور ایک مرتبہ جنگ تبوک سے آتے ہوئے، یعنی اس کو جو پریشانی یہاں پر لاحق ہے، بالآخر وہ بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، میں خود بھی نہیں، بالآخر کون ہے یہ؟ وہاں پر بھی ایسا ہوا تھا، پیغمبر کے لیے رات کو انہوں نے کیا کر دیا، اوپر سے پتھر لڑکا دیا اور اس طریقے سے پیغمبر کو اس کھائی میں گرا دے جس ایلا سے، جس گاٹی سے گزر رہے تھے۔ رات کو ایک دم اللہ رب العزت نے ایک ایسی بجلی وہاں پر نازل کر دی، کاش وہ بجلی، اس کا ایک کام جو ہے نا بجلی کا کم رہ گیا، وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ان کا چہرہ نظر آتا ہے ایسے ان کو خاکستر کر دیتی نا وہ بجلی، یہ سارا رفع رولا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کو منظور تھا ہمیں عبادت کرنے کے لیے۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اگر مجھ حقیر کو، گناہگار کو کہا جائے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت آ کے کہے، رسول آ کے کہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو عبادت کرنا چاہو عبادت کر لو، منتہا عبادت کرو، میں ساری عبادتوں پر اسی جملے کو جو ہے نا میں مقدم رکھتا ہوں۔ جب بی بی پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کی طرف جب دیکھتا ہوں زہرا مرضیہ پر کہ انہوں نے وہ ظلم اہل بیت پر کیے کہ اس جملے سے بڑھ کر کوئی بہتر جملہ جو ہے ہی نہیں ہے۔ بہت صورت وہاں پر بجلی چمکی، سب کے چہرے روشن ہو گئے، پیغمبر نے دیکھا یہ اولی، یہ دومی، یہ سومی، یہ چہارمی، یہ فلان 9 11 تاریخ کے اختلاف کے لحاظ سے یا 9 نفر یا 11 نفر وہاں پر جو ہے نا ان کو، پھر پیغمبر نے جناب حذیفہ یمان کو رضوان اللہ علیہ، جو ان کا تذکرہ ہم کم کرتے ہیں کیونکہ ان کا دشمن کوئی زیادہ نظر نہیں آتا، شاید یہی ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ نے قوموں کو دیکھا ہوگا، جس قوم کے مقابلے میں دشمن ہوتا ہے وہ قوم بہت جو ہے نا تیز ہوا کرتی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار آمادہ جو ہے نا رکھنا، اور جس قوم کے دشمن نظر نہیں آتے وہ سست ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ بالآخر جناب حذیفہ کے دشمن کم ہیں لہٰذا ان کا ذکر نہیں کرتے، ورنہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے حذیفہ، حضرت
پیغمبر کریم نے فرمایا میں نے حذیفہ کو بتا دیا ہے کہ کون کون لوگ تھے جو پتھر وہاں سے لڑکا رہے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ دن ہو گیا، اب کیا کریں؟ پیغمبر کو تو پتہ لگ گیا، ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو ایک نفر جلدی سے دوڑتا ہوا آتا ہے، کہا حذیفہ کی جو ہے نا لگام سواری کی پکڑ کر کہا حذیفہ یہ بتاؤ مہربانی کرو کہیں اس میں پیغمبر نے میرا نام تو نہیں لیا ہے؟ ارے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو تیرے نام لینے کی کیا ضرورت ہے پیغمبر کو؟ اگر تو ہے تو پیغمبر نام لے یا نہ لے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ لوگ ایسے وہ کہتے ہیں نا چور کے سر پر آگ فوراً وہ جو ہے نا ایسے کہتے ہیں ہاتھ لگا دیتے ہیں اوپر۔ ہماری اپنی بلتی میں مثال ہے لیکن آپ کے وہاں بھی شاید ایسی مثال موجود ہو، بالاخر بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ پریشان ہو گیا جی، اس کا ساتھی بھی نہیں ہے ان لوگوں میں سے اور خود بھی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آخر بتا دے وہ کون ہے؟ من یا رسول اللہ؟ فقال پیغمبر اٹھے اور وضع یدہ علی منکب علی علیہ السلام، پیغمبر نے اپنے محمد پیغمبر نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور علی علیہ السلام کے مونڈے پر رکھا، ان کے شانے پر اپنے جو ہے دست مبارک کو رکھا اور فرمایا فقال ھذا وشیعته، یعنی بس یہ ہیں اور ان کے شیعہ اس جگہ پر ہیں۔ نبی نہیں ہے، نبی کی منزلت میں ہے، شہید نہیں ہے، شہید ہے وہ اس وجہ سے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں شہادت کا میدان دے رکھا ہے۔ اگر کسی ظالم کے ہاتھ سے اگر دنیا سے چلے جائے تو شہادت بے شہادت ہے وہاں پر، لیکن اگر کسی ظالم کے ہاتھ سے اگر ہم نہ جائیں، اگر طبی موت بھی اگر ہمیں ملے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ امید ہے اس منزل پر ہم جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ حدیث پسند ہے تو ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ حدیث کا پہلا یعنی فقرہ جو کچھ یہ جو دو دن جو آپ کی خدمت میں عرض کی، دوسرا یہ ہے وَيَغْضِبْ لِغَضَبِكَ، فاطمہ جس طریقے سے خدا کی رضا کی میزان، خدا کی رضا کا جو معیار ہے فاطمہ وہ تیری رضا کا معیار، تیری رضا ہے، اسی طریقے سے خدا غضب کرتا ہے کچھ لوگوں پر، اس غضب کا معیار بھی فاطمہ آپ ہی ہیں، آپ ہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے آیا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو آزار اور اذیت دی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ توبہ ہے، آیت کا اگلا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، آخر میں لیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو پیغمبر کو آزار اور اذیت دے دیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے قیامت کے دن۔ دوسری آیت کریمہ احزاب کی 57 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رب العزت کو اذیت دے اور اللہ کے رسول کو اذیت دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس پر خدا کی لعنت ہو، کس پر خدا کی لعنت ہے؟ سب سے پہلے خدا نے کس پہ لعنت کی؟ شیطان پر۔ وہ شیطان سے یہ کہا اخرج فإنک رجیم، تو تو رجیم ہے، درماندہ ہے یہاں سے، بھاگ جاؤ میری بارگاہ سے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یعنی میری رحمت سے دوری۔ اب ہم جو تفاسیر جو لوگ کرتے ہیں لعنت کے بارے میں کہ لعنت بہت بڑی خطرناک چیز ہے، بہت غلط چیز ہے، مصداق لعنت میں گالی گلوچ نہیں ہے، لعنت یہ ہے خدا کی رحمت سے دوری۔ جس طریقے سے شیطان خدا کی بارگاہ سے دور ہوا، رحمت خدا بندی سے دور ہوا، ہمیشہ معذب ہوا شیطان علیم عذاب کے ساتھ، اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو اذیت دی، جنہوں نے خدا کو اذیت دی، اب یہ کہیں کوئی کہہ دے کہ خدا کو ہم کیسے اذیت دے سکتے ہیں؟ خود رسول نے فرمایا جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔
لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین ولہم وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے مہیا کیا ہے سخت سے سخت دردناک عذاب۔ اب آپ آ جائیں حدیث مبارکہ کی طرف کہ یہ یقینی ہے اگر جو رسول کو اذیت دے دے، خدا کو اذیت دے دے، وہ ملعون ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو جائیں پیغمبر کریم سے کہیں یہ آپ کا قرآن اس طریقے سے، خدا سے کہیں یہ آپ کا قرآن کیوں کہہ رہا ہے، یعنی یہ مسلم ہے۔ کوئی انسان اگر اس لعنت کا انکار کرے گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن کیا اس طرف سے بھی ہے کوئی؟ ہاں ضرور ہے۔ رسول حق نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے وجود کا فاطمہ سلام اللہ علیہا حصہ ہے۔ من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذى اللہ، دوسری ایک روایت بھی موجود ہے فقد کفر، جس نے خدا کو اذیت دی اس نے کفر اختیار کیا۔ جب یہ ساری باتیں ہو جائے تو لعنت خدا ان پر ہے۔ اب دیکھیے یہ آزار اور اذیت کا اس کے بہت سارے مصادیق ہیں، ان میں سب سے ایک مہم ترین مصداق کیا ہے؟ مہم ترین مصداق فاطمہ کی تکذیب۔ ہم تو جناب ام سلمہ کی تکذیب نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ وہ اس وجہ سے ام سلمہ کی اور خوبی نہیں ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن وہ جو ہماری نظر میں ہے، پیغمبر کریم نے ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے کہا تھا جب ام سلمہ آ کر خمسہ کساء کے نزدیک آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، کہا نہیں ام سلمہ تمہیں اجازت نہیں ہے، لیکن وانتی بخیر، تیری عاقبت بخیر ہوگی، تو اچھی عورتوں میں تمہارا نام ہے، تمہارا نام شامل ہے۔ لیکن جب خیر نہیں ہے کسی خاتون کے اندر تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے وہاں پر؟ توبہ کرو، توبہ کرو خواتین، توبہ کرو، ان تتوبا فقد سقط قلوبکما۔ پیغمبر کے بستر پہ رہنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے پیغمبر کے بستر پر ہو یا پیغمبر سے دور ہو اس کو پیغمبر کہے تم خیر پر ہو، یہ نہ ہو کہ خدای عالم کہتے فقط سقط قلوبکم، تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، ڈھیلے ہو چکے ہیں، تمہارا راستہ خراب ہے، تمہارا وجود خراب ہے۔ ہم نہ ان کا انکار کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور تکذیب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو حتی ان کی روایت ایک روایت واحدہ روایت ہے اس میں جو موجود ہے، جو فلانی نے ابن فلانی نے، پتہ نہیں ابن فلانی کون ہے، فلانی نے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں سے جو نامہ لیا تھا، اس میں دو روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ ایک روایت وہ ہے یہ قبالہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے جس کو پیغمبر نے لکھ کے دیا تھا حضرت زہرا کو، بہار میں موجود ہے روایت۔ اور دوسری جو روایت میں ہے یہ جناب اول نے فاطمہ زہرا کو جو لکھ کے دیا تھا وہ ہے، اس کو فلانی نے جو ہے نا لعنت اللہ علیہ اس نے اس نامے کو اس خط کو پھاڑ دیا، اس کی بے احترامی کی، حتیٰ کہ ایسے الفاظ جو منہ پہ ہم زبان پہ جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر خدا کی رحمت ان کو کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ زہرا کے ساتھ اتنی بے ادبی ہو جائے، اتنی ناانصافی ہو جائے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امیر نے ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا نے خود نے، ایک روایت کے مطابق جناب سلمان نے، روایتیں مختلف ہیں، یہ لکھا ہے دربار میں کہا کہ اگر فاطمہ الزہرا کے خلاف آج کوئی گواہی یہاں پر ثابت ہو جائے تیری بارگاہ میں تو کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا بڑے گستاخانہ انداز سے میں سزا دوں گا، میں سزا دوں گا۔ تو حضرت امیر نے جواب دیا تو پھر خدا کی اس آیت سے کیا کرو گے؟ آیت میں زہرا کی طہارت کا اعلان ہوا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا کیا کریں گے؟ جب طہارت زہرا سلام اللہ علیہا ثابت ہے قرآن کی روح سے، قرآن کی منطق میں، رسول کی منطق میں، جب یہ طہارت ثابت ہے تو تم گستاخانہ اس انداز کو کہاں تک آگے لے کے جائیں گے؟ آج چونکہ شہادت کی رات ہے، تھوڑا سا اگر اضافہ ہو جائے تو مجھے یعنی عفو کر لینا، ویسے میں بہت عادی نہیں ہوں اس کا زیادہ بولنے کا جو ہے. روایت میں وَأَخْبَرَهُمْ أَيْضًا بِتَطْهِيرِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، متہم کیا علی کو بھی، متہم کیا فاطمہ الزہرا کو، اور کہا فاطمہ گواہی لے کے آؤ. اور گواہی ام ایمن کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے. کہا ام ایمن، پیغمبر نے فرمایا ہے، روایت میں موجود ہے، ام ایمن امرأۃ من اہل الجنہ. اے فلانی تیری کیا جرأت، تو نے کیا گستاخی کا انداز اپنایا ہے کہ پیغمبر جس ام ایمن کے بارے میں کہیں کہ ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ہے، تو پھر تو ام ایمن کو جھٹلا رہا ہے. وَأَخْبَرَهُمْ أَيْضًا بِتَطْهِيرِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ مِنَ الرِّجْسِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. اس کے بعد فَمَنْ تَوَهَّمَ، یہ تو قاطعانہ فتویٰ دیا ہے. فَمَنْ تَوَهَّمَ، اگر جس کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز گزرے. ہم فلانی کے بارے میں زیادہ اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، جو یہاں پر ہے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ ایک جگہ مرحوم مطہری رضوان اللہ علیہ انہوں نے کہا فلانی نام لینا نہیں پسند کرتا، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کو علی کے فیصلوں پر شک تھا. مگر صلح حدیبیہ کے وقت پیغمبر کریم نے جب کہا کہ لشکر کو واپس لوٹا دو، یہاں سے لے کے جائیں گے واپس، تو وہاں پر وہ فلانی آیا تھا. اب میں ہر جگہ پر جو ہے نا فلانی فلانی کی تعبیر کرتا ہوں، آپ مصداق کی جو ہے نا مصداق کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں پر آ کر فلانی نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ بتاؤ یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا خدا کا فیصلہ ہے؟ کیا مطلب یہ شک کی بنا پر؟ امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے فیصلوں کے بارے میں شک کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے دل سے نہیں لڑیں گے. طلباء کی جو تعبیر ہے لم یتچسپک ہے، اس کی چسپندگی خوب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر فرماتے ہیں فمن توہم، یہ نہیں کہا ہے کہ جس کا یقین ہو، جس کا وہم ہو. وہم آپ کو معلوم ہے، آپ نے منطق میں پڑھ لیا ہے، وہم کیا ہے؟ بالآخرہ ظن کے طرف مقابل ہے، تائی کہ جو ہے نا یہ شک سے بھی آگے جو ہے نا گزر جاتا ہے. من توہم ان علی و فاطمہ یدخلان فی شیء من الکذب والباطل فقد کذب اللہ، کذب اللہ، اس نے یقیناً خداوند عالم کو جھٹلا دیا. ومن کذب اللہ کفر بغیر خلاف، اور جس نے خدا کو کذب کی طرف منسوب کیا، نسبت دی، اور اس نے کفر انتخاب کیا. یعنی اس طریقے سے تکذیب اور خود اعتراف کرتے ہیں. رواو بغیر خلاف، جب مر رہا تھا، اولی مر رہا تھا، اس وقت روایت کرتے ہیں انہو قال، وقت وفاتہ، مرتے ہوئے. یہ 9 چیزوں کو یہاں پر بیان کرتا ہے، 9 چیزوں کو. میں صرف اولی جو 3-4 چیزیں اور وقت بھی جو ہے نا گزر گیا تو بالآخر سب کو چھوڑ دیتا ہوں. 2 چیزیں یہاں پر، وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے ابو عبیدہ تھا غالباً یا عبد الرحمن ابن عوف تھا، بالآخر ان میں سے ایک ہے، بہرحال ان سے باہر نہیں ہے، غالباً عبد الرحمن ہے. یہ جاتا ہے، پریشان ہے بہت زیادہ. دیکھو نا جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس وقت پریشانی ہوتی ہے. فرعون نے جب کہا، جب کرسی پر تھا تو کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں تو تیرا خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں، ربکم الاعلی ہوں. لیکن جب پانی میں غرق ہو رہا تھا پریشانی ہوتی ہے، تو کہتا ہے اللہ 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 مجھے بخش دے، میں جو ہے نا اب جو ہے نا ٹھیک ہو رہا ہوں، سیدھے راستے پہ آ رہا ہوں. پریشانی ہوتی ہے ہر کسی کو.
لیکن جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاتھ سے نکل گیا ہے سب کچھ، پریشان ہے۔ تو کہا کیوں پریشان ہے، آپ تو بہت اچھے کام کرتے رہے ہیں، چاپلوس تو ہوتے تھے اس زمانے میں۔ اس نے کہا وددت انی لم افعلها، کہتے ہیں ثلاث فعلتها، تین چیزوں کو میں نے انجام دیا، وددت یا وددت انی لم افعلها، مجھے پسند ہے، کاش، یعنی وددت سے مراد یہاں پر کاش میں ان تین چیزوں کو میں انجام نہ دیتا، اور تین چیزوں کو میں نے انجام دیا، انجام نہ دیتا، اور تین چیزوں کو انجام نہیں دیا، کاش میں انجام دیتا، اور تین چیزوں کے بارے میں نے پوچھا نہیں، کاش میں پیغمبر سے پوچھ لیتا۔ یہ تین چیزیں، دو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ یہ کیسے غضب الہی اور غضب مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلی چیز اما الصلاۃ التي ولدت انی لم افعلها، کاش میں ان تین چیزوں کو انجام نہیں دیتا۔ ان میں سے ایک یعنی فبعث خالد بن ولید الی مالک بن نویرہ، یہ بہت ہی قضیہ آپ کو معلوم ہے، اور جو اگر اس قضیے کو تفصیل سے ان کی کتاب میں اگر دیکھنا چاہے تاریخ طبری میں، اسی خالد کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا کیا۔ اور دوسری چیز وَكَشْفُ بَيْتِ فاطمہ، کاش میں فاطمہ کے گھر پر ظلم نہ کرتا، ظالم ہے جس نے بیت الوحی پر ظلم کیا۔ آج شب شہادت ہے، امام زمان کو ہم تسلیت دیتے ہیں، آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ فاطمہ کے بچوں کا آج کیا حال ہے، مدینہ کی گلیوں میں حسن نے کیا دیکھا، انہی دنوں میں حسن نے کیا دیکھا۔ اسی وجہ سے جب امام جوانی کے عالم میں جب مغیرہ سے جب ملتے تھے، ہر الفاظ سخت ہیں، سادات مجھے معاف کر دیں کہ آپ کی اماں کے بارے میں باہر گفتگو ہے، آج شب شہادت بھی ہے۔ مغیرہ سے حضرت یہ فرما کرتے تھے، اے مغیرہ تو کیا وہی ملعون نہیں ہے جس نے میری اماں زہرا کو بہت زیادہ اذیت دی؟ درد ہے، گلی میں دیکھا تھا نا حسن نے، وہ سارے بچے گریا کرتے ہیں، ہم بھی تو بچے ہیں نا علی کے۔ زہرا کی روایت ہے، پیغمبر کریم سے روایت کرتی ہیں زہرا مرضیہ، فرماتی ہیں پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ میں سے، تو ہمارے بھی تو باپ ہیں، آج ہمارے باپ گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا۔ کسی جنگ میں روتے ہوئے علی کو نہیں دیکھا، کسی سختی میں روتے ہوئے علی کو نہیں دیکھا، تین دن بھوکے سوتے رہے، لیکن کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کی۔ لیکن آج زہرا کی بے چینی کو علی دیکھتے ہیں، اور ایک کنارے پر سب بچے روتے ہیں، لیکن حسن کا گریہ کچھ اور ہے، کیونکہ حسن نے وہ منظر دیکھا تھا جو نہ حسین نے دیکھا، نہ زینب نے دیکھا۔ غیور تھے آل محمد، بڑے غیور ہیں، غیرت مند ہیں۔ آپ نے دیکھا زہرا کتنی مظلومہ ہے، اسی ایک بات پر آپ اندازہ لگا لیں، زہرا کی بچی جب کربلا میں مظلوم ہوئی نہ، تنہا ہوئی، دیکھیے وہاں پر کیا ہے، حسین زینب کی غیرت کے لیے تیار ہے، عباس کے بازو زینب کی وجہ سے، اکبر کی برچھی زینب کی خاطر، یعنی زینب کے لیے سب کے سب پریشان ہیں۔ زینب کی غیرت، خصوصاً شام میں غریبان کو آپ نے مقتل میں دیکھا، ایک بچی ہے، ایک بچی ہے، جب یہ بچی اپنے باپ کی لاش
سے اس کو چھین رہے تھے لوگ، جدا کر رہے تھے، ایسے جدا نہیں کیا گیا جیسے حسنین کو زہرا کی لاش سے جدا کیا گیا۔ بڑی سختی کے ساتھ اس بچی کا باپ بھی شہید ہوا ہے، اس بچی کا بھائی بھی شہید ہوا ہے، اس بچی کے چچا کے بازو قلم ہوئے ہیں، اس بچی کے خیام میں آگ لگی ہے۔ لیکن جب بچی بڑے ظلم کے انداز سے بچی کو باپ کے لاش سے جدا کیا گیا نا، تو وہاں پر بچی نے ایک جملہ کہا، نہیں کہا بابا مجھے لوگوں نے تمانچے مارے، نہیں کہا بابا میرا بھیا اکبر شہید ہوئے، نہیں کہا بابا میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، بلکہ ایک طرف اشارہ بابا کی لاشیں کی طرف کیا ہے اور دوسرا اشارہ خیام کی طرف، کہا بابا ذرا میری پھپھی کے سر کو دیکھیں۔ زینب کی غیرت کے لیے سب آواز بلند کر رہے ہیں، ایک یتیم بچی، لیکن آج زہرا کی مظلومیت کو دیکھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج وہ روایت پڑھ لوں، لیکن میں روایت کو پڑھوں گا، آپ بھی دقت کریں۔ روایت میں 2 لفظ آئے ہیں، صرف اسی 2 لفظ کو آپ کو بیان کرنا ہے کہ زہرا پر کتنے مصائب آئے۔ السلام علیکی یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ اللہ زہرا کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ سب مل کے پڑھیں۔ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ نفسی علی زفراتها محبوسا۔ یہ علی کے اشعار ہیں۔ جنازے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر علی کو زہرا کے مظالم یاد آ کر اس شعر کو پڑھا ہے۔ نفسی علی زفراتها محبوسا یا لیتها خرجت مع الزفرات۔ کاش زہرا کے ساتھ علی کی جان بھی نکل جاتی۔ کیونکہ علی نے زہرا کی زبانی مصائب سنے تھے۔ زہرا نے کیا بیان کیا، یا علی مجھے معاف کرنا، میں آپ کا محسن بچا نہ سکی، میرے پہلو میں اتنا درد تھا، ان 3 مہینوں میں آپ کی خدمت نہ کر سکی، یا علی مجھے بخش دے، یا علی مجھے معاف کر دے۔ یا زہرا کیسے وہ واقعہ رونما ہوا، وہ نحس واقعہ رونما ہوا۔ زہرا فرماتی ہے فجمعوا
الحطب الجزل على بابنا، یا علی دشمنوں نے ہمارے دروازے پر لکڑیاں جمع کی. زہرا نے خشب کا ذکر نہیں کیا بلکہ حطب کا ذکر کیا. حطب کی خاصیت یہ ہے جیسے آگ لگ جائے تو اس کے شعلے بلند ہو جائے. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا. زہرا کی زبانی ہے کیوں لیحرقوا ولیحرقونا. دروازے کو آگ لگانا تو ایک بہانہ تھا، ان کا اصل مقصد رسول خدا کی بیٹی کو آگ لگانا. لیحرقوا ولیحرقونا. زہرا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ وقفت بعزادت الباب. میں نے چوکھٹ کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا. خدا کسی خاتون کو بھیک مانگنے کی زہرا کہتی ہے فلا شک ہو باللہ و بأبی رسول اللہ. میں نے ان کو اللہ کا واسطہ دیا. میں نے ان کو اپنے بابا کا واسطہ دیا. ایکفونا وینصرونا. ہم سے دستبردار ہو جائے. اللہ اکبر. سادات مجھے معاف کر دینا یا صاحب الزمان مجھے معاف کرنا. اتنا تھا فاخذ ملعون السوداء من ید قنفذ مولا ملعون. ایک ملعون نے قنفذ کے ہاتھ سے تازیہ نہ لیا. فضرب به عضدی. اب اس نے میرے شانے پر مارنا شروع کیا. فالتوى الصوت على عضدی. دقت کریں، یہاں پر ایک چھوٹا سا نکتہ بیان کرنا ہے. دقت کریں، علماء ہیں، سارے علماء ہیں. سادات مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. خدا کی قسم اتنا سخت جملہ ادا کرنا نہیں چاہوں گا. یہاں پر لفظ یہ آیا ہے فضرب. دقت کریں ایک لحظے کے لیے. فضرب به علی عضدی. میرے کندھے پر اس ملعون نے مارنا شروع کیا. یہاں تک تو بات مشکل ہے. کاش اس سے آگے بات نہ بڑھتی. اگر زہرا بیان نہ کرتی میں بیان نہ کرتا. یہاں پر فالتوا الصوت علی عضدی. یہ لفظ التوا ہے. یہاں پر التوا کا کیا معنی ہے؟
التوا مادہ لبا سے، لبا کا مطلب یہ ہے ایک نازک چیز جب آپ کسی کی طرف پھینکے، رسی ہو کوئی اور ہو، وہ چیز اس میں گھوم پر چمٹ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس ملعون نے التوا الصوت یعنی وہ تازیانہ زہرا کے ہاتھوں میں اس طریقے سے پیوست ہو گئی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے تازیانے التوا الصوت على عزدی یا علی۔ میں نے آپ کو اگر وصیت کی ہے اس تازیانے کا نشان آپ نہ دیکھ سکیں گے، کاش اگر یہاں تک بات ختم ہو جاتی۔ فرکل البابا برجلہ، ملعون نے دروازے پر لات ماری، فردہ علیہ، دروازہ چلتا مجھ زہرا پر گرا، وانا حامل، میں حاملہ تھی، دروازہ مجھ پر گرا، فتسعر النار، میں زمین پر گری ہوئی ہے، آگ کے شعلے بلند ہیں، میرے چہرے پر آگ کے شعلے لگ رہے ہیں۔ کیا اتنا کافی تھا؟ نہیں، اتنا کافی نہ تھا۔ فضرب بیدہ، سادات مجھے معاف کر دے، زہرا فرماتی ہے اس ملعون نے اپنے ہاتھوں سے مجھ پر اتنا مارا، انتصر قوتی الحزنی، میرے کانوں سے گوشوارے اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد۔ ماتم زہرا